ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اسلام میں لڑائی کی تمنا نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، لیکن اگر ملاقات ہو جائے فَاصْبِرُوا، تو صبر سے کام لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تحت ظلال السیوف، اس لیے کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر غزوہ احد ہوئی، اس میں مشورہ ہوا، بڑی لمبی وہ اس کی تاریخ ہے، مختصر بتا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو پہلی دفعہ میں تو فتح ہو گئی، مگر ایک حکم کی عدولی کی وجہ سے ایک جگہ وہ چھوڑ دی، تو وہاں سے دشمن نے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا، اور پہلے بدر میں ان کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے، اس کے بدلے میں ادھر بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، بہت نقصان ہوا۔ لیکن مشرکین جو چاہتے تھے نا، جو ہدف تھا، وہ ہدف بھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ یہ شکست کھانے کے باوجود پھر انہوں نے ہمت کی اور دوبارہ لڑائی کے لیے تیار۔ تو جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو وہ لوگ ان کے حوصلے کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یار یہ تو اتنا کچھ ہو کے بھی لڑنے والے ہیں۔ تو پھر وہ نکل لیے وہاں سے، انہوں نے کہا عافیت اسی میں ہے کہ بس جو جیت گئے نا، بدلہ لے لیا نا، بس پتلی گلی سے، پتلی گلی ہر دور میں رہی ہے، صحیح ہے نا، اور پتلی گلی رکھنی چاہیے، یاد رکھو۔ تو وہ پتلی گلی سے نکل لی۔ اب اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا، جو جہاد اس لڑائی میں نہیں گئے تھے انہوں نے تو ویسی خوشیاں منائی غزوہ احد میں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے موت کو دعوت دے رہے ہو، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ تھوڑے سے لوگ لڑنے جا رہے ہیں۔ وہ اسی وقت سے پروپیگنڈا کرنا شروع، اس کی وجہ سے بہت سے جو نیک ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی پروپیگنڈے میں آ کے انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی نہیں جاتے، کیونکہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں نا، کانا پھوسی کرنے والے، وہ تجھے پتہ ہے کیوں جا کے خیریت تو ہے، ابے یہ مروانے والے لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اچھی دعوت چلتی ہے نا، اس قسم کے شر پسند ہمیشہ ہوتے ہیں، تو وہ ایسی باتیں کرنے لگے، ابے یہ تو جنگ تھوڑی، لو نعلم قتالا، یہ جنگ ہوتی تو ہم اس میں جاتے، یہ جنگ تھوڑی ہے، تو خودکشی ہے بھائی، تھا بھی تو مدینہ کے اندر رہ کے ڈیفینس کر لیتے، باہر جا کے لڑنا، ہم کمزور ہیں، یہ تو خودکشی۔ ایسی ایسی باتیں کی کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت جو مومن تھی ان کا بھی ارادہ ہو گیا کہ بھائی واپس چلو، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو تھاما اور ان کو پھر اللہ نے جنگ میں جانے کی توفیق دی، جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پر شیطان کو غالب نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ منافقین خوشی سے بغلے بنانے لگے اور کہنے لگے دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نہیں جاؤ، اچھا ہم بھی بچ گئے، اور یہ لوگ جو گئے ہیں شہید ہو گئے اور نقصان ہو گیا، زخمی ہو گئے۔ تو اس پہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو شہید ہو گئے ہیں نا، یہ تم سے بہتر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو جو اللہ نے مقام اور درجات دیے ہیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ، مرو گے تم بھی، اور آج مر گئے کہ نہیں مر گئے، کتنے دن زندہ رہ لیے۔ اور اللہ نے فرمایا ایمان والو یہ نہ کہا کرو کہ اگر وہ نہ جاتا تو یوں ہو جاتا، اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو یہ موت بستر کی موت سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تو اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی اگر چھپ جاؤ نا، تو جن کی مقدر میں موت ہے، موت ان کو لا کے پچھاڑے گی، تو اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بستر پہ بھی موت آئے گی، اور میدان جنگ میں اللہ بچانے والا ہوگا تو وہاں بھی بچ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ڈرایا کہ مسلمان کو بتایا کہ مسلمان میدان جہاد میں موت کی وجہ سے پیچھے نہیں رہتا، یہ تو منافقین کا کام ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جناب واپس جب مسلمان شکست کھا کے آئے ہیں اور منافقین کی یہ اور الٹی سیدھی باتیں نبی برداشت کرتے رہے ہیں، یہاں بھی نبی نے یہ نہیں حکم دیا کہ جتنے منافقین ہیں لین میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دو سب کو۔ یہ ہمارے جذباتی دینداروں کے نا یہ جذبات ہوتے ہیں، اب مارا سالے کہتے ہیں نا لوگ۔ ایک دفعہ کیا ہوا، وہ پرانی وقتوں کی بات ہے، وہ بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی نا، تو ایک نوجوان بڑا اچھل رہا تھا، ان کو چاہیے کہ چڑھا دیں فوج، ہیں کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی بابری مسجد شہید ہونا تو بڑا غلط ہوا، اور حکومت کو احتجاج بھی کرنا چاہیے جو کہ حکومت نہیں کر رہی، لیکن فوج ایک دم چڑھا دیں۔ اور پھر میں نے کہا وہاں سے بھی جہاز آئیں گے، بم آئیں گے، تو سب سے پہلے کون بھاگے گا؟ میں نے کہا آپ بھاگو گے، کیونکہ اکثر جو جذباتی باتیں کرتے جو گرجتے ہیں وہ برستے، بولو بھائی،
فوج بھاگے نہ بھاگے, ہم بھاگے نہ بھاگے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کہا سب سے پہلے, کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو زیادہ بولتے ہیں نا وہ وقت پر کیا ہو جاتے ہیں. تو یہ لفظ نکال دینا بھائی, لکھ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو لڑائی ہوئی نا احد, اس میں بھی پہل کس نے کی؟ مشرکین نے کی. پھر غزوہ احزاب, غزوہ احزاب میں کیا ہوا کہ مشرکین نے کہا کہ چاروں طرف سے قبائل مل کے مدینہ پہ حملہ کریں. بہت ہو گیا مذاق بھائی, بدر میں اتنے مر گئے, ہم نے جا کے کیا, تو اب تو یہ بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ بادشاہوں کے نام خطوط. یہ بھائی یہ تو بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیے انہوں نے, تو اب تو بس ایسا کام ہو جائے کہ آر یا پار. تو احزاب, جس کا غزوہ احزاب میں تذکرہ ہے, بہت سارے لشکر, بہت سارے قبیلوں نے ارادہ کیا چاروں طرف سے مدینہ پہ ٹوٹ پڑیں گے. یہاں بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں, گھس جائیں گے ہم لوگ بھی. مدد کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے. صحابہ کو دیا کوئی لگا لاؤ, بس مشورہ کیا, استخارہ بھی نہیں نکالا کہ بھائی استخارہ نکالتے ہیں جو آئے گا وہ, نہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کیا کرو. استخارے میں کوئی اللہ کی طرف سے مشورہ نہیں آتا. اللہ اگر خود مشورہ دیتا تو پھر ہمیں یہ نہ کہتا کہ آپس کے کام مشورے سے کیا کرو. استخارے کا مطلب مشورہ ہے ہی نہیں, وہ دعا ہے, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے. کرنا وہی ہے جو اپنی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اور کھوپڑی میں لانے کے لیے مشورہ لینا ضرور. مشورے کے بغیر اگر کھوپڑی میں کچھ آ رہا تو غلط ہے, کیونکہ آپ نے اس کے ماہرین سے مشورہ لیا ہی نہیں, تو آپ درست فیصلے تک کیسے پہنچو گے بھائی. تو اس لیے مشورے کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں. تو نبی نے مشورہ لیا کہ اتنے سارے لوگ حملہ کر رہے ہیں, کیا کریں بھائی, ایسی جنگ تو ہم نے پہلے زندگی میں کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. اور مشورہ کس سے لیا جاتا ہے؟ جو اس فیلڈ کا ماہر. تو آپ نے کہا بھائی کوئی ہے, سلمان فارسی جو پرشین تھے, فارسی بان تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ ان جنگوں کے عادی ہیں, ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا, ایران میں مل کے قبائل حملہ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو تم لوگ؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم شہر کے چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں تاکہ وہ اس خندق کو پار کر کے نہ آ سکے. اب بڑا مشکل کام بھائی, مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودنا, اور اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ دشمن کے گھوڑے ان کو پار نہ کر سکیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. میں پھر بولوں گا نا, بولو نا بھائی, پھر بولو گے کیا, تو خود ہی بول لو, جملہ مکمل کر لو. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. ہم ہوتے تو کیا کرتے بھائی, اتنی محنت والا کام ہے تو اب سب مل کے وظیفے میں لگ جاؤ, کیونکہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے خندقیں کھودو یار, یہ کوئی مذاق ہے, یا پھر ایسے ہی نکل لو, دیکھیں گے اللہ مدد کرے گا, اور جو ہے وہ بس آؤ میدان میں آ جاؤ. جہاد کام ہے میچور لوگوں کا, سنجیدہ لوگوں کا, جذباتی لوگوں کا کام جہاد نہیں ہے. ہاں بزدل نہ ہو, بعض بزدل ہونے کی وجہ سے ایسی مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بزدلی پہ اتر آتے ہیں. بزدلی الگ چیز ہے, حکمت عملی الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو ہمارے ہاں حکمت عملی سے چلتا ہے اس کو لوگ بزدل سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ بزدلی نہیں ہے. اگر حکمت عملی بزدلی ہوتی تو صلح حدیبیہ میں معاذ اللہ, پھر تو صحابہ معاذ اللہ سارے بزدل ہو گئے. صلح حدیبیہ میں تو ساری شرطیں کس کی مانی ہیں؟ مشرکین کی مانی ہیں, کہ بھائی کوئی بات نہیں, وہ طاقتور ہیں, ہم کمزور ہیں. اور یہ 1400 صحابہ نے موت پر بیعت بھی لے لی ہے, لیکن اگر یہ 1400 شہید ہی ہو گئے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ وہ بھائی ابھی آ رہا ہوں میں صلح حدیبیہ پہ, پہلے یہ مکمل کر لوں. تو غزوہ احزاب ہوئی, چاروں طرف سے لشکر, اور نبی نے خندقیں کھود کے اتنے صحابہ بھوک سے نڈال. ایک تو مدینہ ویسے ہی معاشی لحاظ سے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں, اوپر سے جب سارے کمانے والے خندقیں کھودنے میں لگ جائیں گے تو روٹی اور بھوک کا مسئلہ کھڑا ہوگا. لیکن آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ. گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی تھی کہ بھائی یہی کرو گے ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. کہا کوئی بات نہیں, یہ کریں گے. کیسی محنت کی, چربی, پرانی چربیوں کبھی ملتی تھی اس سے کھایا کرتے تھے. خوراک ختم ہو گئی, صحابہ بھوک سے بے ہوش ہونے لگے, نڈھال ہو گئے. پیٹ کو جو ہے نا کمر سے لگانے کے لیے جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو اس میں وہ خالی پن کا احساس زیادہ ہوتا ہے, جب اس کو اندر کی طرف دبائیں تو وہ خالی پن کا احساس ذرا کم ہو جاتا ہے.
بھوک سے نڈھال صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ حالت ایسی ہو گئی ہے, کمر پہ پتھر, ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے میں, آپ نے اپنے جو ہے نا وہ کپڑے کو ہٹایا, کرتے کو ہٹایا, فرمایا اور دکھایا کہ میری کمر, میرے پیٹ پہ کتنے ہیں, 2 پتھر بندھے ہوئے. لیکن کوئی آپشن نہیں تھا. اور اس موقع پر کھدائی کے دوران پتھر پہ آپ کا کیا کدال لگا, اور آپ نے فرمایا میں روم اور فارس کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ کی طرف سے ایسی مدد ہونے والی ہے کہ ابھی تو ہماری حالت یہ ہے, ان قریب روم اور فارس کی جو سلطنتیں تھیں اس وقت ایسی جیسے رشیا اور امریکہ, اس سے بھی طاقتور, جو اس زمانے کے لحاظ سے 1000 سال سے حکومت بنی ہوئی تھی ان کی, اور دنیا کی کوئی طاقت رومن امپائر کو گرا نہیں سکی تھی. اور یہ کمزور جو ابھی اپنے دفاع میں لگے ہوئے ہیں, اور نبی ان کو بشارتیں دے رہے ہیں کہ اسی طرح استقامت سے ڈٹے رہو, ان قریب روم اور فارس کے بادشاہوں کے جو کنگن ہیں وہ تمہارے ہاتھ میں, وہ تمہاری ملکیت میں آنے والے ہیں. اور حضرت عمر کا دور تھا اور مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے, ہیں سونے چاندی کے, کیسے اللہ نے وعدہ, لیکن انہوں نے اپنا کام پورا کیا. آج ہمارے یہاں کوئی صوفی ہے تو صوفی وہ ذکر اذکار میں, اور وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی جہاد کی طرف جاتا ہے, آرمی میں جائے گا, کوئی بڑا آفیسر بنے گا, تو وہ اتنا لبرل ہو جاتا ہے کہ مذہب سے اس کو تعلق رہتا ہی نہیں. روزے بھی چھوٹ رہے ہیں, نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں. تو بھائی دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو پھر کیا بنا, پھر اللہ کی طرف سے معجزے ظاہر ہوئے. وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ہانڈی میں ڈھکن ہٹایا نہیں, اور وہ نکالتے جا رہے ہیں, اور صحابہ پیٹ بھر بھر کے. تو معجزے ایسے موقع پر ہوتے ہیں کہ جب اپنا کام کریں.